بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے ایک عزیز پر سالوں سال سے سخت جادو تھا، سونے میں بھی ہاتھ ڈالتے نا تو وہ مٹی ہو جاتا۔ محنتی بھی بہت تھے، کبھی کسی کو جان بوجھ کر نقصان بھی نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ بغض رکھتے تھے، ان کے والدین سے بغض رکھتے تھے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر تعویذات جادو وغیرہ کروا دیا۔ گھر بیماریوں کی آمد گاہ بن گیا، ہر شخص ان کے گھر میں بیمار رہنے لگا، اور مسائل اس قدر ہو گئے کہ شمار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہر کام ہوتے ہوتے رک جاتا، الجھنیں بہت زیادہ تھیں، کوئی مشورہ دیتا کہ یہ کر لو، کوئی کچھ کہتا۔ اسی طرح زندگی کی صبح اور شامیں گزر رہی تھیں۔ اسے ایک درد دل رکھنے والے دوست نے حکیم صاحب کا بتایا کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ انہوں نے توجہ تو نہیں دی، وہ مسلسل یہی درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھ رہے تھے۔ خیر وقت گزرتا رہا، اس نے ایک روز سوچا کہ جانے میں حرج ہی کیا ہے، تو وہاں پہنچا اور حکیم صاحب سے ملاقات کی۔ آپ نے انہیں یہ عمل بتایا کہ 3 بار اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھیں اول آخر، اور 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور 3 بار سورہ اخلاص ورد کریں اور یہ عمل کریں۔ اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس کی زندگی کے حالات بدلنے لگے۔ اللہ کی معرفت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا، حالات سازگار ہونے لگے، رزق کی فراوانی ہوئی، عزت شان و شوکت ملی، اور جو جادو تھا، بندشیں تھیں، وہ ٹوٹ گئیں، اور جادو کرنے والے برباد ہو گئے۔ آج بھی ان کے پاس یہی عمل ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس ہر نعمت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عمل کی برکت سے بہت نوازا۔ درود شریف پڑھتے رہو، آخرت کی تمام منزلیں پالو گے۔ پھر اس نے درود شریف کو بہت دیوانگی سے پڑھنا شروع کیا، ادب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ صبح ہوتی شام ہوتی اس کی زبان پر درود شریف کا ذکر ہی رہتا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ وہ ہر وقت یہی درود شریف پڑھتا رہتا۔ یہ درود شریف اس کی روح کی پیاس کو بجھا رہا تھا، اس کی روح تر و تازہ ہو رہی تھی، دل سے گناہوں کا میل اتر گیا، وہ خوش تھا۔ برسوں سے جو خلا اس کے اندر موجود تھا وہ پر ہونے لگا، اسے سکون ملنے لگا، اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں، عبادات میں اسے مزہ آنے لگا۔ اکثر اپنی خوش بختی پر وہ خوشی سے رونے لگتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے دنیاوی الجھنوں سے نکال کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ڈال دیا، درود شریف کے راستے پر چلا دیا۔ وہ دعا کیا کرتا کہ اللہ مجھ سے انجانے میں اگر کوئی بے ادبی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، اور مجھے اس درود شریف کی عظیم نعمت سے کبھی محروم نہ فرمانا، مجھ پر رحم کرنا، کرم فرمانا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کی نگاہ فرمانا، اور مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمانا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ میں تکبر پیدا نہ ہو جائے، یا اللہ میرے وجود کی خوشبو کو روک دے، یا اللہ درود شریف کی خوشبو سے میرا دل تو نے معطر کر دیا، میری قبر کو بھی معطر کر دے۔ اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس کے وجود سے خوشبو آنا بند ہو گئی۔ جو بھی اس شخص کو پریشان کرنا چاہتا، ذلیل کرنا چاہتا، سازشیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے بھی عزتیں مانگتا جو اس کو نقصان پہنچاتا، وہ اس کے لیے بھی دعائیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیریں مانگتا اور سب کے لیے مانگتا۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرما رہا ہے۔ خیر آج جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ مسکراتا ہے اور اپنی راہ میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، ذکر کے ساتھ جس نے میرا ذکر کیا تیرا ذکر نہ کیا تو جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند کر دے۔ جو شخص بھی ہمیں تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، حسد بغض رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ درود شریف کی وہ برکتیں عطا فرمائے جو دنیا میں بھی ملیں، آخرت میں بھی ملیں، اور تا قیامت فیض بن کر ہمیں ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ درود شریف کے لیے ہمارے لیے ایسا صدقہ جاریہ کرنے والا کام ہمیں عطا فرما دے کہ دنیا اور آخرت اور ہر جگہ ہمیں اس کا فیض ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیں درود پاک سے تا حیات جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔